Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. بتاؤ یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے, پہلے کنویں میں ڈال دیا ان کو, پھر کنویں سے نکالا تو بازاروں میں بکے, جھوٹے الزام لگ کر جیل میں ڈال دیا گیا. تو کبھی کہیں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کسی روحانی عامل سے رابطہ کیا کہ یار کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر, کوئی ٹینشن, یہ بڑا مسئلے کیا ہو گئے ہیں یار, مسلسل کام بگڑتے جا رہے ہیں. میں ابا کو سب سے زیادہ محبوب تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جائیداد ابا میرے نام کر دیتے, لیکن ہوا کیا ہے, میں نے بھائیوں کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں. یہ آواز میں ایکو کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے بھائیوں کا کبھی, باہر کا مائک مجھے لگ رہا ہے اسپیکر آن ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں, بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر ابھی میں 7-8 سال کا بچہ تھا, کنویں سے نکال کے بازاروں میں مجھ جیسے شہزادے کو بیچا گیا, پھر بیچ کے چلو تھوڑے دن سکون کا سانس ملا تھا, بادشاہ کے چلو کسی اچھی جگہ چلا گیا بکے میں, تو سکون کا سانس ملا تھا. اور میں نے بادشاہ سے وفا کی, اس کی بیوی پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالی, اسی کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کے چلو محل میں آ کے کچھ سکون ملا تھا, وفا کی سزا یہ ملی کہ جیل میں چلے گئے. اور پھر جیل میں جب ہم گئے ہیں تو ایک آدمی کو میں نے خواب کی سچی تعبیر بتائی, اس کو میں نے کہا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل سے نکالے, تو وہ کمبخت جا کے بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے بیٹا. یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشنوں کے لیے, میں ہی ملا ہوں اللہ کو, ساری جوانی اسی میں گزر گئی, سب کچھ, ایک دن بھی ٹینشن والی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی. جب بات کر رہے ہیں ایسے پیارا کلام ان کی زبان سے نکل رہا ہے. جب اتنی ٹینشنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے نا, اور وہ دروازے بند کر کے اس کی بیوی نے زنا کی دعوت دی, کوئی اور ہوتا کہتا بھائی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں تو کر لوں تو میرے لیے تو گنجائش ہے, مجھے تو یہاں نکاح کون کرے گا, اجنبی ہوں, ہے نا. لیکن کہہ رہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے بادشاہ کے محل میں مجھے پہنچا کے ٹھکانہ دے دیا, میں تو کنویں میں گر گیا تھا, میں تو بازاروں میں بکتا تھا, تو اللہ نے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کھانے کو روٹی بھی کا انتظام ہو گیا اور سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ مل گئی, تو بنیادی ضرورت تو پوری کر دی نا. تو اب اس کا شکر کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب الزام لگ کے جیل میں گئے ہیں, جیل میں جانے کے بعد جو 2 شخص آئے نا تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں, ان کو خواب کی تعبیر بتا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذالک من فضل اللہ علینا, میں نے سچی تعبیر جو تمہیں بتائی ہے نا یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ کا فضل کہاں سے بھائی, دیکھو جیل میں پڑے ہیں یار بغیر کسی جرم کے بھائی. لیکن خواب کی تعبیر سچی بتا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے نا, یہاں نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک الگ سے احسان کیا جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ احسان یہ کہ میں تعبیر بتاتا ہوں سچ نکلتی ہے بالکل. پھر آگے بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو اللہ نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے, اتنی عزت دی, اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا, توحید پر ہوں, میں تبلیغ بھی کر دی ان کو. کتنے زیادہ, یعنی پھر جب جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹ کے پھر ابا کو بلایا, ابا آئے اور سارے بیٹے آ گئے, تو پھر ابا سے بغلگیر ہوئے مصر میں نا, تو پھر ابا کو جو کہانی سنا رہے ہیں ماضی کی, اس میں ٹینشن والے سارے واقعات کو اسکپ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کر ہی رہے, کنویں سے نکلنے کا کر رہے ہیں, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے, جیل سے نکلنے. اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا ہے بھائی, کیونکہ بہت سے جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا. میرے رب نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. اب چونکہ بھائیوں کو معاف بھی کر چکے تھے تو اب ان کو بھی آر نہیں دلا رہے کہ تم کمبختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا تو میرے رب نے احسان کر کے مجھے کنویں سے نکال لیا. جب معاف کر دیا تو اب کیا تذکرہ, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی تھی, نفرت ڈال دی تھی. سارا جو برائی شیطان پہ ڈال دی, ٹھیک ہے نا, بلی کس پہ ڈال دی؟ شیطان پہ. کیسا ظرف ہے بھائی, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف کیا جاؤ یار, بس مقدر تھا, اللہ نے ایسے ہی مصر کا بادشاہ بنانا تھا, نوازنا تھا, ہو گیا. اور وجاء بکم من البدوی, اے میرے ابا اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں سے نکال کے آپ کو شہر لے آیا.
सारी नेमतें बयान करें. एक दफा भी नहीं कहा कि अब्बा वो सिफली हो गया था, वो फलाना जो है ना बंगाली बाबा, वो बंगाल का जादू जो लिखे होते हैं ना, वो मैं उसके पास गया था तो ये हुआ है. वो जो बाबा बैठा होता है उसके तो वारे न्यारे हो जाते. हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, अल्लाह अपने वालिद से कहा जा बिकुम मिनल बदवी, अल्लाह आपको गांव से लेकर आया, देहात से लेकर आया. कैसा सब्र, कितने आराम से इस गमों को, इसलिए कि भाई ये तो दुनिया में जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो बहरहाल मिल रही थी. ख्वाहिशात पूरी करने से कभी भी सुकून नहीं मिलेगा. ख्वाहिशात पूरी ज़रूर करें, हवस ना करें. पूरी हो गई अच्छी बात है, गरीबी मिल जाती है खुश होता आदमी, चलो यार रोटी बेवा हो गई थी, रोटी बेवा हो जाती है ना वो, तो अब चलो ये दबो के खा लेंगे रोटी भी. गरीबी का जो फलसफा है वो ये था कि रोटी बच जाए, ज़ाया ना हो जाए ना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, खा तो लिया ना हमने. तो बुनियादी ज़रूरत तो पूरी हो गई, अब ठीक है. लोग क्या करते हैं, फलां के पास ऐसा, फलां के पास ऐसा, तो भाई फलां भी मर के ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है ना. बड़े बड़े आए, मर के चले गए, कब्र में आपकी उससे मुलाकात होगी. एक ही कंडीशन में होंगे दोनों. जिसने बंगला बना लिया, जो किराए पे रह रहा है, मरने के बाद कब्र में अलग सलैक होगी बरज़ख में. हाँ भाई अब क्या कहेगा, भाई मेरी भी जेब खाली, तुम्हारी भी जेब खाली. तो फ्यूचर दोनों का एक जैसा. आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपको पता है फ्यूचर मेरा ऐसा है कि बहरिया टाउन पे 6 बंगले मिल जाएंगे मुझे, खुश हो गए ना आप. और एक अपने घर में रह रहा है, उसको पता है कि फ्यूचर ऐसा है कि मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा, तो खुश कौन होगा फ्यूचर को देख के. तो फ्यूचर हम सब का एक जैसा होने वाला है, ठीक है. तो किसी की तरक्की से ना तो जलने की जरूरत, ना टेंशन में आने की जरूरत. तरक्की है, ये तरक्की के बाद फिर तनज़्ज़ुल है, मरने के बाद बिल्कुल एक जैसे. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.